بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا التقاء ساکنین علی غیر حدہ در حالت غیر وقف در پنج جای خواندن جایز است. اول در آل حسن، دوم در اضربان، سوم در لا حال لای، چہارم در ایلاہی، پنجم در حلقۃ البطانی و در غیر سور مذکورہ ساکن اول اگر مدہ است یا نون خفیفہ حذف کنند و اگر نہ حرکت دہند. التقاء ساکنین کا قانون پڑھا ہے کل کہ التقاء ساکنین دو قسم ہے، علی حد ہی اور علی غیر حد ہی. علی حد ہی کا حکم یہ ہے کہ خواہ حالت وقف کی ہو خواہ وصل کی ہو پڑھنا ہے. علی غیر حد ہی کا حکم یہ ہے کہ اگر حالت وقف کی ہو تو پڑھنا ہے. اس کے ضمن میں ایک بات یہ آئی تھی کہ وقف کی حالت میں بساؤ کا 3 ساکن بھی جمع ہو جاتے ہیں، اور اگر حالت وقف کی نہ ہو تو پھر اول ساکن مدہ یا نون خفیفہ ہو تو حذف کرنا ہے، اور اگر یہ نہ ہو تو پھر کیا کرنا ہے، پھر حرکت دینی ہے. اس کی تفصیل یہ ہے کہ 2 میں سے کوئی کلمے کا آخر ہے تو اس کو حرکت دینی، اگر 2 میں سے کلمے کا آخر نہیں ہے تو پھر اول کو حرکت دینی ہے. حرکت اصل کسرہ ہے، اس کا ما سوا مجبوری کے پیش نظر ہے. اس کے ساتھ ایک اور قانون رہ گیا ہے، وہ بیان کرتے ہیں جی. قانونچے میں یہ نہیں آیا جی، ضمناً باتیں آئیں لیکن تفصیل کے ساتھ اب دھیان کریں. قانون التقاء ساکنین علی غیر حد ہی، التقاء ساکنین علی غیر حد ہی، حالت وقف کی نہ ہو. التقاء ساکنین علی غیر حد ہی اور حالت نہ ہو تو پھر دونوں ساکنوں کو باقی نہیں رکھا جاتا. کل تفصیل پڑھی ہے. دونوں یا اول کو حذف کیا جاتا ہے، اس کی بھی تفصیل ہے، یا 2 میں سے ایک کو حرکت دی جاتی ہے، اس کی بھی تفصیل ہے. التقاء ساکنین علی غیر حد ہی ہو اور حالت وقف کی نہ ہو تو ساکنین کو جمع رکھا نہیں جاتا، یا ایک کو اس کی تفصیل ہے کہ اول مدہ کے یا نون خفیفہ حذف کرتے ہیں. اگر یہ نہ ہو تو پھر حرکت یا کلمے کے آخری کو یا اول کو. بات سمجھیے. لیکن 5 مقام ایسے ہیں کہ التقاء ساکنین علی غیر حد ہی ہے اور حالت بھی وقف کی نہیں ہے. 5 مقام ایسے ہیں جہاں التقاء ساکنین پڑھا جاتا ہے، جہاں یعنی ساکنوں کو باقی رکھ کے ان کو پڑھا جاتا ہے. ان میں سے پہلا مقام سمجھیں جی، پھر ترجمہ کرے جب بعد غور کر ذرا. پہلا مقام ہے آل حسن. کون ہے؟ آل حسن. آل حسن کے اوپر یا نہیں لکھا ہوا نظر آ رہا ہے؟ کلیہ بیان کرتے ہیں. کلیہ آل حسن سے مطلب یہ ہے کہ حمزہ وصل کے اوپر حمزہ استفہام آ جائے. آل حسن سے مراد یہ ہے کہ حمزہ وصل کے اوپر، جیسے الحسنوں کے اوپر حمزہ استفہام آ گیا تو الحسنوں کی گل سمجھی کہ کوئی نہیں؟ یہ مراد ہے. کیا آل حسنوں سے یہ مراد ہے کہ حمزہ وصلی کے اوپر حمزہ استفہام آ جائے. اس حمزہ وصلی کو، حمزہ وصلی کون سا؟ جو ال کا حمزہ ہے. ال کا لام ساکن ہے کہ کوئی نہیں؟ ساکن ہے. تو جب حمزہ وصلی کے اوپر حمزہ استفہام آئے گا تو اس حمزہ وصلی کو الف سے بدلتے ہیں. اس کو جیسے سا آلہ کو سالہ پڑھنا جائز. جب الف سے بدلیں گے تو یہ بھی ساکن ہو گیا اور آگے لام بھی. یہ التقاء ساکنین علی غیر حد ہی ہے اور کلمے کا شروع ہے، وقف کی حالت نہیں ہے، وقف آخر میں ہوتا ہے، الف لام شروع میں آتا ہے. لیکن ان ساکنین کو، کس کو؟
الف کو جو کس سے بدلا ہے؟ حمزہ وصلی سے، اور لام، ان دونوں کو پڑھنا ہے، ان دونوں کو پڑھنا ہے۔ گل سمجھی کہ نہیں؟ کہ الف کو، حمزے کو الف کے ساتھ بدلایا تو آل حسن ہو گیا، اب التقاء ساکنین ہو گیا الف اور لام کے درمیان، تو اس کو باقی رکھیں گے، اس کو وجہ بھی لکھی، اگر اس کو یہاں اول ساکن مدہ ہے کہ نہیں، کیا کرنا چاہیے تھا قانون کے مطابق؟ اگر حذف کریں گے تو پھر کیا بن جائے گا؟ الحسن، کیا بن جائے گا؟ اب پتہ نہیں چلے گا کہ یہ الحسن حمزہ وصلی ہے یا حمزہ وصلی حذف ہو گیا، حمزہ استفہام آیا ہوا ہے۔ الحسن کا مطلب ہے الحسن عندک، کیا حسن ہے تیرے کول؟ ان کی ہے تے الحسن عندک معنی حسن تیرے پاس ہے، بھائی میں خبر دے رہا، میں نے پتہ ہے تیرے کول ہے جی، چل سمجھیے، تو معنی میں فرق پڑ جائے گا۔ اگر حمزے الف کو حذف کر دیں تو یہ نہیں پتہ چلے گا کہ الحسن کا حمزہ استفہام کا ہے یا حمزہ وصلی ہے۔ استفہام کا ہو تو اب یہ جملہ استفہامیہ ہے، اور اگر حمزہ وصلی ہو تو اب یہ متکلم خبر دے رہا ہے، تو معنی میں فرق پڑ گیا، انشاء اور خبر دونوں آپس میں ملتبس ہو گئے۔ اس لیے اس مجبوری کے پیش نظر جہاں یہاں پہ پہلا ساکن جو مدہ ہے اس کو حذف نہیں کریں گے، تو کس طرح پڑھیں گے؟ آل، الف زبر آ، تک لام بھی ساکن، تو پھر مد پڑھیں گے تاکہ پڑھیں دونوں، آل حسنو، آل نہیں پڑھنا، آل، آل حسنو، میں آل، دال، نماز، تو اس کو پڑھنا ہے، اس کو پڑھنا ہے کس طرح؟ آل حسن، آل حسنو، گل سمجھیا؟ 10 کا بڑا کیا مراد ہے اس سے؟ آل حسنوں سے مراد یہ ہے کہ حمزہ وصلی ہو، حمزہ وصلی کے اوپر حمزہ استفہام آئے آ جائے تو اس وقت حمزے وصلی کو الف سے بدلایا جاتا ہے، اور حمزے اور لام کے درمیان التقاء ساکنین آ جاتا ہے۔ ساکنین ہو جاتا ہے، تو اب یہ پہلا جو ساکن ہے وہ مدہ، اس کو حذف کرنا چاہیے تھا لیکن حذف نہیں کریں گے، اس لیے کہ خبر اور استفہام کا انشاء کا التباس آ جائے کہ یہ خبر دے رہا ہے یا کہ بات پوچھ رہا ہے، یا کہ بات خبر دے رہا ہے یا کہ بات پوچھ رہا ہے۔ تو یہ اب یہ ایک نہیں ہے، یہ کلیہ ہے۔ کیا ہے؟ آخری مثال صرف ایک شخصی مثال ہے، باقی یہ چاروں کلیے بیان ہونے ہیں۔ کلیے مثال پیش کی، مراد اس سے کلیہ۔ اب حسین پر الف لام داخل کرے اوپر حمزہ استفہام تو کس طرح پڑھیں گے؟ عباس پر داخل کرے الف لام العباس حمزہ استفہام آئے تو کس طرح پڑھیں گے؟ آل عباس، سمجھائیے جی، الا ھذا القیاس۔ تو یہ کلیہ ہے۔ کیا ہے؟ کلیہ ہے جی۔ دوسرا مقام ہے اضربان، کون ہے؟ اب یہ مسئلہ سمجھیں، قانون سمجھیں، یعنی وہ جگہ کہ نون سکیلہ الف کے بعد واقع ہو، نون سکیلہ الف کے بعد واقع ہو، تثنیہ کے سیغے جتنے ہیں اور جمع مؤنث کے 2 سیغے، ان میں نون سکیلہ کس کے بعد واقع ہوتے ہیں؟ تو التقاء ساکنین ہے کہ کوئی نہیں؟ کس کے درمیان؟ الف اور نون مدغم کے درمیان۔ تو پہلا ساکن مدہ حذف ہونا چاہیے تھا لیکن اس کو حذف نہیں کریں گے جی۔ یہ شامل ہے اضربان، اضربنان کو۔ اب اگر از الف کو حذف کرتے ہیں تو پس ہر آئینہ التباس بمفرد و ثقالت آن لازم آمدے۔ اگر حذف کر دینا تو پھر مفرد کے ساتھ التباس آ جائے گا۔ اضربان کا الف حذف ہو جائے تو اضربنا اور اضربنے
تو نون کو کسرت اسی لیے دیا ہے کہ نون تثنیہ کے ساتھ مشابہت الف کے بعد واقع ہونے میں، تو جب وہ مشابہت ختم ہوگی تو نون مفتوح ہو جائے گا، تو کیا بن جائے گا؟ ازر بننا. اور جمع مؤنث میں ازرب ننا، وہ سکل ہے. کیا ہے؟ پڑھ چکے ہو. الف کیوں لائے تھے؟ کہ 3 نون جمع ہو گئے، یہ مکروہ ہے. سکل کو دور کرنے کے لیے لائے. جب اس کو حذف کر دیں گے تو پھر وہ سکل واپس آئے گا. اور تثنیہ کے اندر کیا خرابی آئے گی؟ مفرد کے ساتھ. اس مجبوری کے پیش نظر الف کے بعد جہاں نون ثقیلہ آتا ہے اس التقاء ساکنین کو باقی رکھتے ہیں. ہے علی غیر حد، حالت بھی وقف کی نہیں ہے لیکن اس کو پڑھنا. تیسرا ہے لا ہا نہ ہا لکھیا گو للہ وے ہا اللہ، حمزہ وصلی نہیں ہا کو ملانا ہے تو ہا والا الف پڑھنا ہے. ہا زبر الف ہا ہے نا، ہا ہا لا ہے، لا ہا لا ہے. کس طرح؟ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے او تھلے لکھے بار، یعنی وہ جگہ کہ حرف تنبیہ حرف قسم کے عوض آئے اس میں جلالت پر، یہ مراد ہے. اصل اچھے لا واللہ ہے. کسی آکا تو کم کیتا ہے؟ لا واللہ نہیں، اللہ کی قسم میں نے کیتا جی. عربی عام لا واللہ ہے. لا واو کو حذف کر کے نا، واو قسمیہ کو، لا واللہ میں جو واو ہے نا، واو یہ واو قسم ہے، نہیں اللہ کی قسم. تو واو حرف قسم کو حذف کر کے اس کی جگہ ہا تنبیہ کی لائے، اس کی جگہ تنبیہ کی لائے. گل سمجھیے؟ اس کی جگہ ہا تنبیہ کی، ہا زبر الف ہا ہے تو واو کی جگہ یہ لائے تو بن گیا لا ہا لا ہے. کیا بن گیا؟ مانا وہی ہے، نہیں اللہ کی قسم. تو یہاں کیا آ گیا ہے؟ کس کے درمیان؟ الف اور لام مدغم کے درمیان. کس کے درمیان؟ لا ہا لا ہے. کس کے درمیان؟ یہ ہا کس کا عوض ہے؟ اب اگر اس الف کو حذف کریں تو واو ہے معوض ان ہو، اس کا عوض لایا گیا ہے. جس کا عوض لایا جائے نا اس کو کہتے ہیں معوض ان ہو، اس کے عوض میں آیا. جو لایا گیا اس کو کہتے ہیں معوض. ہا اے عوض وچ لایا گیا ہے تو مفعول کی بنیا، تو جس کا عوض ہے وہ کیا بنا؟ تو قانون یہ ہے کہ عوض اور معوض اور معوض ان ہو جو آتا ہے اس کو عام طور پر عوض کہتے. ہوتا معوض ہے، بولتے مصدر ہے. کیا؟ یہ اس کا عوض ہے. یہ اردو جو استعمال ہے یہ اس کا عوض ہے، مطلب یہ اس کا معوض ہے. عوض تو مصدر ہے. تو قانون ہے کہ معوض ان ہو اور معوض دونوں اکٹھے حذف نہیں ہوتے جی، وگرنہ لانے کا فائدہ کیا تھا جی؟ گل سمجھیے. اب اگر ہا کے الف کو حذف کریں تو لازم آئے گا کہ عوض معوض دونوں حذف ہوں. واو تو حذف ہو گئی ہے تو جو اس کے عوض میں لائے ہیں اس کا کچھ حصہ تو حذف کر دیا نا. کون؟ تو عوض معوض دونوں کا حذف ہونا. عوض اور معوض ان ہو لکھے تھلے جی، عوض اور معوض ان ہو. عوض سے مراد معوض ہے. معوض اور معوض ان ہو دونوں کا حذف ہونا یہ غلط ہے. یہ عرض ہے جی معوض نو بھی حذف کرنا ہے تو پھر لیاندا کیوں ہے؟ تو قانون ہے کہ معوض اور معوض ان ہو دونوں حذف. تو اب اگر ہا کے الف کو حذف کر دیں تو کیا لازم آئے گا؟ معوض ان ہو کون؟ واو قسمیہ. معوض کون؟ ہا. تو معوض ان ہو اور معوض دونوں بولتے عام طور پر عوض اور معوض ہیں. کیا بولتے ہیں؟ عوض سے مراد معوض اور معوض سے مراد معوض ان ہوتا ہے. بولتے اس طرح عوض معوض. مراد کیا ہوتا ہے عوض سے؟ معوض سے مراد یہ اختصار کر کے بولا جاتا ہے. اس لیے یہاں الف کو حذف
تو کس طرح پڑھتے ہیں؟ لا. تو یہ بھی کلیہ ہے. کیا کلیہ ہے؟ کہ واو اس میں جلالت سے واو قسمیہ حذف کر کے اس کی جگہ ہا تنبیہ کی لائیں تو وہاں التقاء ساکنین پڑھیں گے. کیا کلیہ کیا بنا؟ اس میں جلالت سے واو قسمیہ کو حذف کر کے اس کی جگہ ہا لائیں. یہاں التقاء ساکنین آئے گا الف اور لام مدغم کے درمیان، تو اس التقاء ساکنین کو پڑھیں گے. گل سمجھیا؟ اس التقاء ساکنین کو پڑھیں گے. جی کس طرح؟ لا. ہر ایک کی دلیل بھی نال پڑھ رہے ہو بھی کیوں حذف نہیں کرنا بھائی؟ اس واسطے کہتے کہ خرابی ہوندی ہے. آل حسن میں اگر حذف کریں تو کیا خرابی ہے؟ استفہام اور خبر ملتبس ہوتے ہیں. اضربان میں کریں تو کیا خرابی؟ مفرد سے التباس ہے. اضربنان میں کریں تو کیا خرابی ہے؟ سکل واپس آتا ہے. جی اب اس کا معنی سمجھے بھائی جدوں کوئی چھوٹا بندہ بڑے نو کہے نا کہ تسیں کم کی تو چبل جائے میں کرنا سی. جی ایک کہے نا کہ میں نہیں کہتا کلو جائے میرے بارے تیرا خیال ہے. یہ ہاتھ تنبیہ یہ معنی دیندی ہے. لا واللہ کا معنی نہیں اللہ کی قسم تے لا ہا اللہ تنبیہ جڑی ہے نا اپنے آپ نو نہیں مخاطب نو میرے بارے تیرا خیال ہے میں کم کیتا ہونا. جی گل سمجھی؟ یہ اندے وچ نقطہ ہے ہاں لے آنے وچ بے ہاں تنبیہ کی کہ مخاطب کو متکلم تنبیہ کر رہا ہے کہ تو میرے بارے وچ خیال کرنا کہ میں کم کیتا ہے یقین جان کے میں کم نہیں کیتا. جی یہ مطلب ہے. یہ دسے بھی نقطے جڑے ہوندے نے صاحب زبان سمجھتے ہیں. جی سمجھائیے؟ جی میں چھوٹا بندہ بڑن بندہ آکا اچھا تیرا میرے بارے چ خیال ہے، اگلا بندہ پانی پانی ہو جاتا یار میرے کو غلطی ہو گئی. جی گل سمجھتے پہ ایشا پاس. جی چوتھا مقام ہے الہ. کون؟ اس سے کیا مراد ہے؟ بین استور لکھے یعنی اس میں جلالت کون اس پر واو قسمیہ ہو، اس پر تو واو قسمیہ کو حذف کر کے اس کی جگہ ای لے آئیں، اس کی جگہ ای لے آئیں تو یہ بن گیا الہ. کیا بن گیا؟ یہ مراد ہے الہ سے کہ اس میں جلالت پر واو قسمیہ ہے، اس کی جگہ کس کو لے آئیں؟ ای کو. تو پھر کیا بن گیا؟ الہ. گل سمجھیا؟ اصل چ ای واللہ ہے. ای جڑا ہے نا حرف ایجاب بمانا نام بے کام تساں کیتا ہاں اللہ دی قسم. گل سمجھے؟ تو پھر اختصار واسطے واو کو حذف کر کے ای کو اس میں جلالت کے ساتھ جوڑتے ہیں تو کیا بن گیا؟ الہ ہے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ یعنی وہ جگہ کہ کلمہ ای چونکہ وضع ہے ایجاب کے واسطے جب واقعہ ہو اس میں جلالت پر بعد حذف کرنے حرف قسم کے، یہ اس کا عوض نہیں ہے. حرف قسم واو کو حذف کر کے یہ اوپر آئے جیسا کہ الہ اصل میں واللہ تھا، واو قسم کو حذف کیا اس کی جگہ ای حرف ایجاب لائے پس الہ ہو گیا. گل سمجھی کہ نہیں؟ اب اگر یہاں التقاء ساکنین ہے نا پہلا ساکن مدہ ہے کہ کوئی نہیں، اگر اس کو حذف کریں کیا کریں تو کیا بن جائے گا؟ اب التباس آئے گا کہ یہ لکھنے میں تو ایک اللہ ہو ہے یا ای اللہ ہے کہ جس کی یا حذف ہوئی ہے اور واو قسمیہ کی جگہ یہ آیا ہے. بات سمجھی ہے کہ نہیں؟ ایک اسی طرح اللہ جو استثنائیہ ہے اس کے ساتھ التباس آ سکتا ہے کتابت میں جب ہا ساتھ نہ لکھی جائے تو. جی اس لیے اس یا کو حذف یا اگر حذف کرتے ہیں تو التباس آتا ہے اللہ کا اللہ کے لفظ کے ساتھ. کل سمجھیا؟ تو یہ ہیں وہ مجبوریاں جن کی وجہ سے التقاء ساکنین علی غیر حدی ہے، حالت بھی وقف کی نہیں ہے، اس کے باوجود نہ ساکن کو حذف کرتے ہیں نہ حرکت دیتے ہیں بلکہ اس کو پڑھتے ہیں.
گل سمجھیا؟ یہ چار کلیے آ گئے، چار، پانچواں یہ خاص ایک مثال ہے، خاص مثال، حلقہ تان تثنیہ ہے، حلقہ تان یہ کیا ہے؟ البتان کی طرف اس کی اضافت کی تو نون تثنیہ حذف ہویا کہ کوئی نہ، تو بن گیا حلقہ تال بطوان، کیا بن گیا؟ تو التقاء ساکنین ہے کہ کوئی نہیں؟ کس کے درمیان؟ تو پہلا ساکن مدہ ہے، کیا ہونا چاہیے تھا؟ بہرحال اس بات الف حلقہ تا کا شاذ ہے، قیاس حذف اس کا ہے، جیسا کہ کہے تو غلام الامیر بابنے کا، صوبان ہے نا، صوبان ہے تے غلام مان ہے، تو ان کی جب اضافت کرتے ہیں غلام مان کے الامیر کی طرف نون حذف ہوگا تو غلام الامیر، التقاء ساکن پہلا ساکن مدہ گرا غلام الامیر، صوبان اضافت کی ابن کی طرف تو نون حذف ہو گیا، صوباب نے التقاء ساکن پہلا ساکن مدہ گرا صوباب نے کا، تیرے بچے کے دو کپڑے، سمجھ آئی؟ امیر کے دو غلام، اسی طرح یہاں بھی کیا ہونا چاہیے تھا؟ حلقہ تل بتانے، لیکن یہ الف حذف نہیں کرتے، اس کو پڑھا جاتا ہے، یہ شاذ ہے جی۔ تو یہ ایک شخصی مثال ہے، صرف یہی، پہلے چار کلیے ہیں، یہ ایک مثال ہے شخصی کیڑی؟ حلقہ تال بتوان، حلقہ۔ آخر میں پھر وہی خلاصہ بیان کیا ہے کہ بھئی یہ جو مذکورہ صورتیں ہیں بدر غیر صور مذکورہ، یہ جو 5 صورتیں بیان کی ہیں، 5 صورتیں، ان کے علاوہ التقاء ساکنین علی غیر حد ہی ہو اور حالت وقف کی نہ ہو، اور یہ 5 صورتیں بھی، تو اب اول ساکن مدہ یا نون خفیفہ ہے تو حذف کریں گے، اور اگر نہیں ہے تو حرکت دیں گے، جس کی تفصیل کل پڑھی ہے، اس گل نو دہرایا ہے کہ التقاء ساکنین علی غیر حد ہی ہے، حالت وقف کی نہیں ہے، اور یہ 5 صورتیں بھی نہیں ہیں، تو اگر اول ساکن مدہ یا نون خفیفہ ہے تو حذف کریں گے، اور اگر نہیں ہے تو حرکت دیں گے۔ حرکت کی تفصیل ہے کہ 2 میں سے کوئی کلمے کا آخر ہے تو اس کو حرکت دیں گے، اگر کلمے کا آخر کوئی بھی نہیں ہے تو پھر پہلے کو حرکت دیں گے۔ کیا ہے یہاں یہ بیان کرتے ہیں کہ التقاء ساکنین علی غیر حد ہی ہو اور حالت بھی وقف کی نہ ہو، اور یہ 5 صورتیں نہ ہوں تو پھر پہلا، اگر التقاء ساکنین میں سے پہلا ساکن مدہ ہو یا نون خفیفہ ہو تو اس کو حذف کریں گے، اور اگر مدہ یا نون خفیفہ نہ ہو تو پھر حرکت دیں گے۔ حرکت کی تفصیل یہ ہے کہ اگر ان 2 ساکنین میں سے کوئی ایک کلمے کے آخر میں ہو تو اس کو حرکت دیں گے، اگر کلمے کے آخر میں کوئی نہ ہو تو پہلے ساکن کو حرکت دیں گے کسرہ کی، کیونکہ کسرہ حرکت دینے میں اصل ہے، اور کسرے کا غیر کسی عارضے کے ساتھ۔ قانون التقاء ساکنین علی غیر حد ہی، غیر وقف کی حالت میں کیا کرنا ہے؟ التقاء ساکنین کو 5 جگہوں میں پڑھنا جائز ہے۔ گل سمجھیا؟ اول آل حسنوں میں، اس سے پورا کلیہ مراد ہے، کلیہ۔ دوم اضربان میں، اس سے بھی قاعدہ کلیہ مراد ہے۔ سوم لاہ میں، اس سے مراد بھی قاعدہ کلیہ ہے۔ چہارم الہ میں، یہ بھی کلیہ ہے۔ پنجم حلقہ تال بطوانے میں، چلو جی صور مذکورہ کے غیر میں، مطلب کہ التقاء ساکنین علی غیر حد ہی ہے تے حالت بھی وقف دی نہیں تے اے 5 صورتاں بھی نہیں، اور صور مذکورہ کے غیر میں ساکن اول اگر مدہ یا نون مدہ ہے یا نون خفیفہ تو
تو حذف کرتے ہیں، تو حذف کرتے ہیں، اگر نہیں کیا مطلب اول ساکن مد تو حرکت دیتے ہیں. حرکت دیتے ہیں. جی التقاء ساکنین علی غیر حدہ، غیر وقف کی حالت میں، غیر وقف کی حالت میں 5 جگہوں میں پڑھنا جائز ہے. اول آل حسنوں میں، دوم اضربان میں، سوم لا اللہ میں، چہارم الہ میں، پنجم حلقۃ البطان میں، اور سور مذکورہ کے غیر میں ساکن اول ساکن اگر مدہ ہے یا نون خفیفہ تو حذف کرتے ہیں، اور اگر نہیں تو حرکت دیتے ہیں. اگر مدہ ہے تو تھلے مثال لکھی جو کل بے اصل میں تقول و طبی و تا حذف کی مضارت کی امر بنانا ہے، آخر کو وقف کیا تو بن گیا کول بی. التقاء ساکنین آ گیا، پہلا ساکن مدہ ہے تو اس کو کیا کیا تو کیا بن گیا کل اور بے. تو نون خفیفہ کی مثال بین سطور جی کل پڑھی جی، لا تو ہی نن الفقیرہ، حمزہ وصلی حذف ہو گیا، نون خفیفہ اور لام کے درمیان التقاء ساکنین آ گیا، نون کو حذف کیا تو کیا بن گیا لا تو ہی. اے شاباش آشیت ویخ کوئی گل کم دی ساریاں بس جڑی پڑھیاں نو ذرا دہرائی ہو جائے. جان کے التقاء ساکنین 2 طریقے پر واقع ہوتا ہے، یا وقف میں ہوتا ہے یا درج کلام میں ہوتا ہے، یعنی وقف نہیں ہوتا. پس اگر التقاء باوجہ وقف کے واقع ہو تو یہ معاف ہے مطلقاً، یہ برابر ہے کہ ایک ان سے مدغم ہو یا نہ ہو. گل سمجھیا؟ حرف مدہ ہو، لین ہو، نہ ہو، کوئی بھی ہو، حالت وقف ہو تو کیا کریں گے پڑھیں گے اس کو. اما اجتماع ساکنین کے بوجہ درج کلام شبد، جو حالت وقف کی نہ ہو تو یہ مشروط ہے 3 شرطوں کے ساتھ، جیسا کہ ساکن اول مدہ یا تصغیر، ثانی مدغم، تیسرا کلمہ 1. پس التقاء ساکنین جو کہ ان شرائط کا جامع ہے اس وہ علی حد ہی ہے. اس کا حکم یہ ہے کہ اس کو مطلقاً پڑھنا ہے. سمجھ آئی یا حالت وقف کی ہو یا جیسا کہ متن میں گزر گیا ہے. اور جو اس کا ما سوا ہے اس کا پڑھنا جائز نہیں ہے، اس کی تفصیل ہے کہ یا پہلے کو حذف کریں گے یا کسی ایک کو. گل سمجھی کہ نہیں؟ اچھا آل حسن یعنی وجہ جواز اجتماع ساکنین بثبات الف، وہ چلتے وہ گل لکھ پڑھیے گو ہے جی. اگر دیکھ آشن نمبر 3 تے لا حال ہے، سمجھائیے؟ یہاں بھی اس لیے پڑھیں گے کہ یہ قائم مقام ہے تو عوض موض دونوں کا حذف لازم آ جائے گا. تلے لکھا ہے ای لا ہے، سمجھائی کہ نہیں؟ وہم چنی باید دانست وجہ ای لا ہے بفر کے اندر، وہ بھی اس لیے پڑھیں گے اگر حذف کریں گے تو التباس آتا ہے. اگلی گل سمجھیں، اما جائز است، نویں گل، اما جائز است در لا حال لا ہے اور ای لا ہے میں کیا جائز ہے؟ حال لا میں الف کو حذف کرنا یہ جائز ہے. کس طرح؟ لا اور ای لا میں یا کو حذف کرنا جائز ہے. کس طرح؟ اللہ ہے کہ مطلب ہے کہ التقاء ساکنین ہے تو پہلا ساکن مدہ ہے، پڑھیں گے لیکن حذف کریں یہ بھی جائز ہے. گل اصلح کرنی ہے، یہ بھی جائز. لا حال لائے کو اور ای لاہ کو اے مطلب ہے جی، سمجھائیے؟ حذف الف و یا و اثبات آہا، اور ان کو ثابت رکھنا، وہ تو پڑھا ہے ابھی. لا حال لا ہے اور اے فتح تو بعد واو نکی جی، واو لکھی ہے نا، اے نہیں ہے گی، اے غلط ہے. و فتح یا نیز رواست در مثال اخیر، اخیر کون ہے؟ ای لا ہے، اس میں یا کو فتح دے کر اے یلا ہے پڑھنا بھی جائز ہے. یہ مطلب ہے اے یلا ہے. تو 3 طریقے ہو گئے، ای لا ہے، یا کو حذف کر دیں، اللہ ہے، یا کو زبر دیں. پڑھ کر تنے
تو 3 طرح پڑھنا جائز ہے جی. یہ آگے مسئلہ. تو ہا والی صورت میں 2 طرح باقی رکھ کر اور حذف کر کے لا ہا اللہ لا اللہ ہے. کل سمجھیا؟ اے مسئلہ آگے جی. وہ تو ہے نا، وہ تو سوال ہے پہ جگہ پڑھایا دلیل پڑھائی پھر نہ حذف کرنے دی وہ دلیل ہے، نہ حذف کرنے دی وہ دلیل ہے. تے اے بھی حذف کرنا کیوں جائز؟ اس لیے کہ قانون پایا گیا. ہر شاید یہ اپنی اپنی دلیل جی. گل سمجھیے؟ وہ تو اس دی دلیل ہے پئی، انہوں حذف کیوں نہیں کرنا کہ بس محبت دا حذف لازم ہوندا ہے. تے اے وے کہ انہوں حذف کر کے پڑھنا جائز بھی. اربعہ پڑھیا ہے بھائی، اربعہ پڑھیا ہے. یہ بھی تو قانون ناویاں بنایا صرفیاں بھی ان کا حذف جائز نہیں ہے جی. یہ گل سمجھیے نا. تے پڑھیا گیا بھی جائز ہے. کس قانون کے تحت؟ پہلا ساکن مدہ اس کو حذف کرنا جائز ہے جی. مطلب ہے کہ یہ قانون چاہتا ہے کہ ان ساری مثالوں میں اول مدہ اس کو حذف کریں، اور ایک اور عارضہ چاہتا ہے کہ حذف اس کو ہم نے ترجیح دی ہے جی. اور کس جگہ قانون کو ترجیح دی جائے اس کو چھوڑ دیا جائے تو یہ بھی جائز ہے. یہ مطلب ہے. نہیں سمجھ آئی؟ چل بھائی. ہر واو غیر مقصور کے در ماضی یہ ان التقاء ساکنین دا قانون پورا ہو گیا ہے بھائی. الا حد ہی تلا غیر حد. الا حد مطلقاً پڑھیا جاتا ہے، تلا غیر حد حالت وقف دی ہے تو ان پڑھنا ہے. تو جی حالت وقف دی نہیں، حالت وقف دی نہیں تے ہے الا غیر حد. اے 5 مقام نے تے پڑھنا ہے. تے جے 5 مقام نہیں تے پھر پہلا ساکن مدہ یا نون خفیف ہے تے حذف کریں گے، اور اگر اے نہیں تے پھر حرکت دیاں گے. اے پوری تفصیل اس قانون. ہر واو غیر مقصور کے در ماضی معلوم ثلاثی مجدد اجوف الف شدہ بیفتد فا کلمہ اورا حرکت زمہ میں دہند وجوباً بشرط کہ مضارع معلوم او مقصور نہ باشد وگرنہ کسرہ دہند. چلو جی. یہ التقاء ساکنین سے پہلے جو تعلیل پڑھی ہے کہ قولنا سے قالنا پھر الف کو حذف کیا تو کیا بن گیا؟ قلنا. الف کو کیوں حذف کیا؟ وہ قانون پڑھا التقاء ساکنین والا. فا کلمے کو ضمہ کیوں دیا ہے؟ وہ قانون رہ گیا تھا، وہ اب آ رہا ہے. فا کلمے کو گل سمجھیا؟ اب یہ 2 قانون ہیں. اجوف میں ماضی میں بھئی 5ویں سیغے میں جا کر نہ 6ٹھے سیغے میں جا کر فا کلمے کو ضمہ کہاں دینا ہے، فا کلمے کو کسرہ کہاں دینا ہے؟ ماضی معلوم میں. ساری یہ دونوں قانونوں میں تفصیل آ رہی ہے. کل سمجھیے؟ تو قانون واو ہو مکسور نہ ہو، ہر واو غیر مکسور، واو ہو اور مکسور نہ ہو، ماضی معلوم ثلاثی مجرد میں ہو، اور وہ ماضی معلوم ثلاثی مجرد الف ہو، اجوف ہو. کیا ہو؟ واو ہو مکسور نہ ہو، ماضی معلوم میں ہو، وہ ماضی معلوم ثلاثی مجرد کی ہو، اور وہ ماضی معلوم ثلاثی مجرد اجوف ہو. یہ واو الف ہو کر گر جائے. یہ واو وہ کیوں گرے؟ وہ علیحدہ قانون ہے کالا والا. گر جائے الف ہو کالا والے قانون کے تحت، گر جائے التقاء ساکنین والے قانون کے تحت، تو فا کلمے کو حرکت ضمے کی دینا واجب ہے. فا کلمے کو اس قانون میں ایک اور بھی شرط ہے کہ یہ جو واو مکسور نہیں ہے ماضی معلوم میں، اس کا مضارع معلوم مکسور نہ ہو. اس کا فعال یفعل بھی تو ہوندا ہے کہ کوئی نہیں، تے فعال یفعل تے فعال یفعل ہوندا کہ نہیں؟ تو گویا یہ قانون ناصارہ اور مانا کا ہے. کس کا؟ اگر یضرب ہوگا تو پھر واو آگے آ رہی ہے کہ اس کو کسرہ دینا ہے جی. واو ہو مکسور نہ ہو، ماضی معلوم میں ہو، ماضی معلوم ثلاثی مجرد کی ہو بھی اجوف کی، اور یہ واو غیر مکسور
کیا مطلب؟ فعالا ہوئے فاعلا نہ ہوئے، فعالا ہوئے یا فاعولا ہوئے، پاویں دوویں ہون پہ غیر مکسور فاعلا نہ ہوئے، نہ غیر کون ہے؟ فعالا تے فاعولا، تو الف ہو کر گر جائے۔ حکم یہ ہے کہ فا کلمے کو حرکت ضمے کی دینا واجب ہے۔ ایک شرط یہ ہے کہ اس کا مضارع یفعلو نہ ہو، مضارع یفعالو ہو یا یفعولو ہو۔ گل سمجھیا؟ مطلب ہے فعالا یفعل یفعولو یفعالو تے فاعولا یفعولو ایک ہی ہے جی، سمجھائیے؟ ان تین کا یہ قانون ہے جی، کہ ان کی ماضی معلوم میں چھٹے سیگے میں جا کر واو چونکہ الف ہو کر گر جاتی ہے تو فا کلمے کو حرکت ضمے کی دینا واجب ہے۔ آکشبہ، اور اگر باقی ساری شرطیں ہیں لیکن مضارع یفعلو ہے تو یہاں چھٹے سیگے میں جا کر فا کلمے کو کسرہ دینا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ کسرہ دینا ہے۔ شابہ بھائی۔ قانون واو ہو اور غیر مکسور ہو، ماضی معلوم میں ہو اور ماضی معلوم ثلاثی مجرد ہو اور ماضی معلوم ثلاثی مجرد اجوف کی ہو تو یہ واو الف ہو کر گر جائے، واو الف ہو کر گر جائے، حکم یہ ہے کہ اس ماضی معلوم کے چھٹے سیگے میں فا کلمے کو حرکت وہ جتنے حذف ہونی ہوتی ہے حذف ہونی ہوتی ہے، پیچھے ہونی کو نہیں ہے۔ حکم یہ ہے کہ اس کے ماضی معلوم کے فا کلمے کو حرکت ضمے کی دینا واجب ہے، اور ایک بشرطے کہ مضارع معلوم اس کا مکسور نہ ہو، معلوم کا جو مضارع معلوم ہے وہ مکسور العین نہ ہو، یعنی یفعلو یفعلو نہ ہو۔ اگر مضارع یفعلو ہوا، اس کا یفعلو ہوا تو فا کلمے کو حرکت کسرہ کی دینا واجب ہے۔ مطابقی مثال غیر مکسور یعنی مراد غیر مکسور سے مفتوح ہو، جیسے قلنا کہ واو مفتوح الف ہو کر گر گئی ہے، یا مضموم جیسے طلنا کہ واو مضموم الف ہو کر گر گئی ہے۔ اصل میں قولنا تے طولنا تھے، تو یہ ماضی معلوم ہے، واو غیر مکسور ہے کہ کوئی نہیں، ایک کا مضارع دونوں کا مضارع یفعلو ہے کہ کوئی نہیں، کالا یقول تابولا کا تو خام خواہ یفعلو ہونا چاہیے، ہمیں شارفہ تو خام خواہ یفعلو ہونا جی، تو دونوں کا مضارع یفعلو ہے۔ تو اب قبلنا سے قالنا تے طولنا سے طالنا الف ہو کر گر گئی تو دونوں کو حرکت ضمے کی دی تو کیا بن گیا؟ قلنا تے طلنا۔ کل سمجھیا؟ اے شابہ سے جی، یہ مطابقی مثال اس کی آ گئی ہے، کس کی؟ واو غیر مکسور کی۔ اچھا، اگر مضارع معلوم مکسور ہو، واو اگرچہ مکسور نہ ہو تو پھر فا کلمے کو حرکت کسرے کی دیں گے۔ طوحنا، کیا مضارع ہے؟ یطیحو یطوحو، تو مضارع کیا ہے اس کا؟ تو لہذا طوحنا واو الف بنی طواحنا، سمطاحنا پھر گر گئی تو تحنا، اب حرکت کون سی دینی ہے؟ کیا؟ تہنا۔ اے گل پکونی ہے کہ اگر مضارع یفعلو ہوگا تو پھر حرکت ضمے کی نہیں کسرے کی، کس طرح؟ تہنا۔ گل سمجھیے؟ ایک قانون آ گیا جی۔ واو ہو غیر مکسور ہو، ماضی معلوم میں ہو، وہ ماضی معلوم ثلاثی مجرد کی ہو اور وہ ماضی معلوم ثلاثی مجرد اجوف کی ہو، چھٹے سیگے میں جب یہ واو الف ہو کر گرے گی تو اس کے فا کلمہ کو حرکت ضمہ کی دینا واجب ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس کا مضارع معلوم مکسور نہ ہو، اور اگر مکسور ہوا تو پھر کسرہ کی حرکت دیں گے۔ مثالہ سنا سارے دیے۔ فا کلمہ کو حرکت ضمہ کی اس کی مثال جیسے قلنا اور طلنا، جو کہ اصل میں قبلنا اور طولنا تھے۔ مضارع کیا ہے ان کا؟ ان کا مضارع یفعلو ہے۔ کسرے دی مثال سنا، جیسے کی مثال جیسے طواحنا، اس کا مضارع یطیحو ہے۔ یہاں کیا کرنا ہے؟ تو یہاں واو کو الف کے ساتھ بدلانا ہے، پھر التقاء ساکنین ہو گیا، پہلا ساکن مد ہے اس کو حذف کیا تو طاحنا، پھر فا کلمہ کو کسرہ کی دینی ہے کیونکہ اس کا مضارع معلوم مکسور ہے۔ تو اے مطلب ہے کہ بھئی ماضی معلوم میں اجوف کی ماضی معلوم میں ثلاثی مجرد اجوف کی ماضی معلوم میں چھٹے سیگے میں جا کر فا کلمے کو یا حرکت ضمے کی دینی ہے یا فتح نہیں رہتا، ضمہ کہاں دینا ہے وہ آ گیا ہے،
اور کسرہ کہاں دینا ایک صورت آ گئی ہے. اگلا قانون اس میں پھر تفصیل آ رہی. دونوں کو ملا کر پتہ چلے گا کہ ماضی معلوم اجوف میں چھٹے سیغے میں حرکت ضمے کی کہاں دینی اور حرکت کسرے کی. یہ پوری تفصیل آ رہی ہے. قانون ہر واو غیر مکسور جو کہ ماضی معلوم ثلاثی مجرد اجوف میں الف ہو کر گر جائے فا کلمے کو حرکت ضمہ کی دیتے ہیں وجوباً بشرطے کے مضارع معلوم اس کا مکسور نہ ہو وگرنہ کسرہ دیتے ہیں. ہر واو غیر مقصود جو کہ ماضی معلوم ثلاثی مجرد اجوف میں الف ہو کر گر جائے اس کے فا کلمے کو حرکت ضمہ کی دیتے ہیں وجوباً بشرطے کہ مضارع معلوم اس کا مقصور نہ ہو وگرنہ کسرہ دیتے ہیں. آگے بھائی خافا خافا خافو خافت خافتا خفنا خفنا آگے پڑھو. الی آخرہ. تعلیل خفنا در اصل خوفنا بود. واو متحرک ما قبلش مفتوح واو را با الف بدل کردن خوف نہ شد پس التقاء ساکنین شد میان الف و فا. اول ایشا مدہ بود را حسب کردن تا از خف نہ شد پس فتح فا کلمہ را بکسرہ بدل کردن تاکہ دلالت کند بر کسرہ عین ماضی خفنا شد. تعلیل خفنا خاف خافا سے چھٹا سیگا خفنا اصل میں ہے خوفنا. واو متحرک ما قبل مفتوح اس واو کو الف سے بدلا ہے خوفنا. التقاء ساکنین واری واری قانون جناب لین وار آ گئے. خوفنا التقاء ساکنین ہو گیا الف اور فا کے درمیان. پہلا ساکن مدہ حذف ہو گیا خفنا. فا کلمے کو حرکت کسرے کی دی تاکہ دلالت کرے کہ ماضی مکسور العین ہے تو خفنا ہو گیا. تعلیل خفنا اصل میں خوفنا تھا. واو متحرک ما قبل اس کا مفتوح باورا اس واو کو الف کے ساتھ بدل کرتے ہیں تو خوفنا ہو گیا. التقاء ساکنین ہو گیا درمیان الف اور فا کے اول ان کا مدہ تھا اس کو حذف کرتے ہیں تو خوفنا سے خفنا ہو گیا. بس فا کلمہ کے فتح کو کسرہ کے ساتھ بدل کرتے ہیں تاکہ دلالت کرے ماضی کے عین کے کسرہ پر تو خفنا ہو گیا. ہاں جی خفنا اصل میں خفیفنا تھا. واو متحرک ما قبل اس کا مفتوح اس واو کو الف کے ساتھ بدل کرتے ہیں تو خوفنا ہو گیا. پس التقاء ساکنین ہو گیا درمیان الف اور فا کے. اول ان کا مدہ تھا اس کو حذف کرتے ہیں تو خوفنا سے خفنا ہو گیا. پس فا کلمے کے فتح کو کسرہ کے ساتھ بدل کرتے ہیں تاکہ دلالت کرے ماضی کے عین کے کسرہ پر تو خفنا ہو گیا. قانون ہر واو مکسور و یائے مطلقاً کہ در ماضی معلوم ثلاثی مجرد اجوف الف شدہ بجفتد فا کلمہ وائے را حرکت کسرہ میں دہند وجوباً. بس قانون یہ ہے کہ واو مکسور اور یا مطلقاً کا مطلب ہے فعالا فاعلا فاعولا. واو مکسور اور یا مطلقاً کا مطلب ہے فعالا فاعلا فاعولا. واو مکسور یعنی فاعلا اور یا مطلقاً یعنی فعالا فاعلا فاعولا. ماضی یہ واو مکسور اور یا مطلقاً کتھے ہون ماضی معلوم میں جو ماضی معلوم ثلاثی مجرد کی ہے اور اجوف کی ہے. اس ماضی معلوم میں یہ واو اور یا ہوں اور قانون لگ کر الف ہو کر گر گئی ہوں
تو فا کلمے کو حرکت کسرے کی دینا واجب ہے، یہ قانون ہے۔ تو یہ قانون ماضی معلوموں کا بیان ہو رہا ہے، کس کا؟ مجہولوں کا نہیں ہے، ان کا اپنا وہ کیل ہے، سارے کیل اور بیا تو وہ کسرہ ہے وہاں پہ، کلنا کل سمجھے کہ کوئی نہیں، تو بے نہ، یہ کس کا قانون ہے؟ ماضی معلوم کا جی۔ اب مطابقی مثالیں واو مکسور کی، کس کی؟ خاوفا یخوافو، خاوفا، تو یہ خاوفا واو کیا ہے؟ مکسور ہے۔ تو چھٹے سیغے میں خاوفنا قالا والا قانون جاری ہوا، خافنا الف ہوئی مدہ ہو کر گر گئی، خفنا، شرطیں موجود ہیں، لہذا فا کلمے کو حرکت کسرے کی دی تو کیا بن گیا؟ خفنا۔ یا مطلقاً تین مثالیں، پہلی مثال ہے حیونا، کیا قانون جاری کیا تو ہانا، وہ حمزہ ہے نا، حیونا تو حمزہ ساکن نا، لام کلمہ ہے نا، تو الف ہو کر گر گئی یا، تو کیا رہ گیا؟ ہانا، تو اب حرکت کسرے کی دینی، کیا بن گیا؟ ہینا۔ توبہ یطیبو، توبہ یطیبو یہ فاعلہ ہے، طیبنا، کیا؟ طیبنا، یہ مکسور کی مثال ہے، یا الف بنی توبنا، پھر گر گئی توبنا، تو حرکت کیا دی؟ کیا؟ باع، بایا، یہ یا مفتوح ہے، پہلی مثال تھی یا مضموم کی، دوسری مثال یا مکسور کی، یہ مثال ہے یا مفتوح کی، چھٹا سیغہ ہے بیانا، کیا ہے؟ یا الف بنی، پھر الف بن کر گر گئی تو کیا بن گیا؟ بانا، تو حرکت کسرے کی دینا، کیا ہو گیا؟ بے نہ ہو گیا۔ ہینا، طیبنا، بیعنا، یہ تین مثالیں ماضی میں فا کلمہ مضموم، مکسور اور مفتوح، کل سمجھی کہ نہیں؟ تو دو عبارتی غلطیاں جو لفظی عام است مضموم باشد یا مفتوح میں پڑھدن جڑی غلطی لگے انہوں ٹھیک کر لیا جی، یا مفتوح یا مکسور، چون ہینا، طیبنا، بیعنا، کہ اصل میں حیونا، طیبنا، بیانا تھے، واو کالا والے قانون کے تحت الف ہو کر گر گئی، تو پھر کیا ہوا؟ ہا کو اول میں اور طا کو ثانی میں اور یا کو کہ با کو، یعنی با بناؤ، با کو ثالث میں کسرہ یافت، کسرہ پایا، کل سمجھیا؟ تو لیکن در ہا در اول و تو در ثانی تگے در ثالث، کل سمجھیے؟ تو انہوں نے کیا پایا؟ کسرہ پایا۔ مانا کر قانون ہر واو مکسور اور یا مطلقاً جو کہ ماضی معلوم ثلاثی مجرد اجوف میں الف ہو کر گر جائے، اس کے فا کلمے کو حرکت کسرے کی دیتے ہیں وجوباً۔ ہر واو مکسور اور یا مطلقاً جو کہ ماضی معلوم ثلاثی مجرد اجوف میں الف ہو کر گر جائے، اس کے فا کلمے کو حرکت کسرہ کی دیتے ہیں وجوباً۔ ہر واو مکسور اور یا مطلقاً جو کہ ماضی معلوم ثلاثی مجرد اجوف میں الف ہو کر گر گئی ہو، اس کے فا کلمہ کو حرکت کسرہ کی دیتے ہیں وجوباً۔